میں یہاں پہنچا، ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی معاشرے کی اصلاح پر کیا بولنا چاہیے؟ انہوں نے کہا مولانا موبائل پر بول دیجئے، موبائل پر بول دیجئے، موبائل نے بڑا جینا حرام کر کے رکھا ہے، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں۔ آپ یقین مانیں بڑی مفید چیز ہے، یہ بڑی مفید چیز ہے، بڑی کام کی چیز ہے۔ جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا آج منٹوں میں ہو رہا ہے، مگر یہ دو دھاری تلوار ہے میرے بھائی، یہ جتنی مفید ہے اگر آپ غلط استعمال کریں گے، اس موبائل کا اتنا ہی غلط استعمال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موبائل پر ایک بڑی پیاری سی نظم ہے جس میں ایک طریقے سے نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ موبائل کا آج کیا استعمال ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نظم آپ کو تھوڑی سی سنا دوں۔ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ موبائل پر تھوڑا بول دیجئے گا، اس نظم کو سن لیں، میں سمجھتا ہوں کہ الگ سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، اس موبائل نے آج گناہوں کو آسان کر دیا ہے میرے بھائی۔ عشق و محبت کے نام پر زنا کا بازار گرم ہے، اور آج جو حالات آپ دیکھیے، مسلمان لڑکیاں، پردے والی لڑکیاں، نقاب میں نکلنے والی لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ عشق و محبت لڑا رہی ہیں اور بدکاری کے راستے پر جا رہی ہیں، اور پورا ڈاٹا موجود ہے، پورے ملک سے اس طریقے کے فوٹو اور ویڈیوز سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو رہے ہیں۔ اگلے اشعار سماعت فرمائیں۔ جانے من جانے جاں آپ سے پیار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے حق میں ہی خود بد دعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ جس شریعت نے یہ تعلیم دی تھی کہ غیر محرم مرد اور عورت ایک جگہ اکٹھا نہ ہوں، آج اس موبائل نے اس چیز کو عام کر دیا ہے۔ واٹس ایپ کی چیٹنگ ہے، انسٹاگرام کا میسج باکس ہے، فیس بک کا میسنجر ہے، آج اس نے غیر محرم کے فرق کو مٹا دیا ہے، اور آج یہ اختلاط مرد و زن میرے بھائیو عام ہو گیا ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلی سی راحت نہیں۔ اب تو حج اور عمرہ کی روحانیت بھی ختم ہو گئی، اب تو ہر طواف کے چکر پہ سیلفیاں لی جا رہی ہیں، اب تو ہر نماز اور ہر سجدے کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اب تو مرے ہوئے باپ کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر سیلفی لی جا رہی ہے۔ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلی سی راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے،
اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہیں، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہیں، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہیں. اوپر سے آدمی نیک ہے، اندر سے بددین ہو چکا ہے. ظاہراً نیک اندر سے بددین ہے. خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں. میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے. میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح بعد میں ہوگی، پہلے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں. سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں. جب ایک موم بتی روشن ہوتی ہے نا تو وہ سینکڑوں موم بتیوں کو روشن کر سکتی ہے. سماج کی اصلاح دوسروں پر انگلی اٹھا کے نہیں ہوگی، سماج کی اصلاح اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہوگی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم کا 28واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا لو. سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات کی فکر کرو. دوسروں کے اخلاق کی اصلاح ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کام ہے، لیکن پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی ہیں. گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اے ابو بکر صدیق، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی، آپ کیسے منافق ہو گئے؟ کہا کہ اے ابو بکر صدیق، جب اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ. لیکن جب بال بچوں میں گھر جاتے ہیں، جب گھر کی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں، جب بیوی بچوں کی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، وہ دل کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ تو منافق کی پہچان ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے. اے ابو بکر، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کسی دوسرے پر فتویٰ نہیں لگایا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا.